بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں منور مرزا صاحب سے. منور مرزا صاحب کافی ڈیپتھ میں آپ نے بات کی کہ لیکن ایک کوشچن یہاں پہ جو ریز ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو یہاں والے لوگ جو اس وقت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی وہ کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ جو ہمیں پارٹی اختلافات نون شین نظر آ رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو بڑا obvious ہے کہ اگر آپ ان کا اکلون دیکھیں یا ہیرارکی کی جو دیکھیں نون لیگ کا، تو یقینی بات ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ چھا رہی ہیں، مطلب میں دیکھیے نا، ایک آدمی جو کراؤڈ پل کر سکتا ہے، نواز شریف کیا کرتے تھے؟ ہی واز دا کراؤڈ پلر آف نون لیگ. کون کس کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہوتے تھے؟ آج کس کے ارد گرد یہ سب لوگ بیٹھ کر بول سکتے ہیں. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اب ان میں نہ وہ تھرسٹ ہے، نہ یہ وہ نوجوان قوم کو اپیل کر سکتے ہیں، نہ یہ وہ بات سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہو رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. مطلب دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا. آپ کی بات کو اگر میں آگے لے کے جاؤں تو یہ ہمارا پوائنٹ تو نہیں ہے گفتگو کا، لیکن اگر نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ابھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو فیصلے ہیں، جو اسٹریٹجی وہ اپنا رہے ہیں، اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ دیکھیے بلاول بھٹو از واکنگ اے ڈفرنٹ روڈ. وہ کیا کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے کیا یہ ہے کہ وہ انہیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور بالکل وہ فالو کرا رہے ہیں انہیں اپنے نانا کے فٹ سٹیپس کے اوپر. فرسٹ آف آل ہی وانٹس کہ وہ یہ کنونس کر دیں کہ وہ انٹرنیشنل ورلڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور انٹرنیشنل ورلڈ ان کو. لیکن آپ ان کے اندر بھی یہی دیکھیں، ہی از ینگ، ہی ہیز گاٹ این اپیل ٹو دا ینگر پیپل. اور یہ اگر ان کے ساتھ ایڈڈ اٹریکشن لگا دیا جائے کہ ہی آلسو نوز دا ورلڈ، تو ہی بیکم. دو ہی تو آپ کے پاس ہیں ینگ لیڈر، اور تیسرا کون سا ہے؟ ایک میں نے ان کو پرویز مشرف صاحب کو دیکھا کہ وہ کبھی مخالف کی برائی نہیں کرتے تھے جب تک ان سے بہت زیادہ کوئی کہلوانے کی کوشش کرے. دوسرا، انٹرنیشنل لیول پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رویہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے کبھی پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستان کے کسی ایکس رہنما کی برائی نہیں کی کہ انٹرنیشنل لیول کوئی امیج جو ہے وہ خراب جائے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ جو میرا سبجیکٹ انٹرنیشنل افیئرز ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز، اسی پہ میں لکھتا بھی ہوں. دیکھیے بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ ڈز اسٹریٹجی مین؟ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو، اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانا، اور اگر کوئی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو تو اسے کنٹرول کرنا. دس از، یہ بہت سمپل الفاظ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹلی یہی ہر فارن منسٹر کو فالو کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی ہے. میں نے گزشتہ کئی سالوں سے برابر اس بات کے اوپر یعنی لکھا بھی، اور سمجھدار لوگوں نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا. ہم دیکھیے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اسلامی فوبیا کے چیمپئن بن جاتے ہیں، کبھی ہم افریقہ کے کسی ملک کے چیمپئن بن جاتے ہیں. نہیں چیمپئن ہم بنتے تو اپنے ملک پاکستان کے، جو کہ دنیا میں غربت کے اندر 154 ہے، 154 پہ ہے. اور خود ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، وہ جب کرونا آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے. ہم مانگ رہے ہیں، کرونا میں بھی ہم نے مانگا تھا، ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. اچھا، مانگنے نئی نسل کی بات کرتے ہیں، اور نئی نسل کی بات کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو لیڈرز آ رہے ہیں سامنے، اور ان کی بھی صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ نئے لیڈرز کو بلایا جائے. سر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اسلام آباد میں کوئی جانی نقصان ہو گیا تو بھاگ نہیں پاؤ گے، یہ شیخ رشید صاحب کس قسم کے بیانات دیتے ہیں؟ سر اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. یہ جو ایک تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی نے لانگ مارچ کی ہسٹری پڑھی ہے، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ لمبے لمبے کہانیاں سنائے. ماؤ زے تنگ نے کی تھی نا ایک ہسٹری تو ہمارے پاکستان کی بھی ہے، قاضی حسین احمد صاحب کی، جو انہوں نے لانگ مجھے یاد ہے ایک. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ بیسکلی جو لانگ مارچ کا ٹرم آیا وہ ماؤ زے تنگ کا آیا نا، جب انہوں نے لیڈ کیا اور اس کے بعد کمیونسٹ حکومت کو انہوں نے چائنا کے اندر بٹھا دیا 1948 میں. لیکن وہ 1948 سے آج 2022 میں کہاں کھڑے ہیں؟ دے ہیو بیکم آلموسٹ اے سپر پاور.
and the second most powerful economy in the world. ٹھیک, یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تب تو کسی قسم کے لانگ مارچ کا فائدہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 لاکھ آدمی آ گئے اور اب میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فورس شو کر دوں گا, تو فورس شو کر کے کریں گے کیا آپ؟ کیا آپ کے وہ لوگ جو ابھی تک 3.5 یا 4 سال سے حکومت کرتے رہے ہیں, جو آپ کی اکنامک مینیجرز ہیں, آپ کے جو فارن افیئرس کے جو مینیجرز ہیں, کیا ان میں کوئی تبدیلی آنے کا کوئی امکان ہے کہ وہ گورننس جو آپ نے کی ہے, جس کے کہ سارے لوگ شاکی رہے ہیں, چاہے وہ ان کے ساتھی تھے, چاہے وہ خود ان کے مخالفین تھے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے کوئی ایسا منشور تیار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آئندہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ سپوزنگ اگر یعنی جسٹ ہم کے اپنے ورڈز کو اگر ہم لے لیں, آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیپن, کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کریں گے کیا پھر؟ سر یہاں پہ جو اگر فرض کریں ٹھیک ہے جس طرح سے سپورٹ ہے, اور یہ بات ان کو بھی یہ کہتے ہیں جی بچے ہیں, کل ہمارے ساتھ بڑے بھی ساتھ ہوں گے. عمران خان صاحب کے الفاظ ہے کہ آج ہمارے ساتھ بچے ہیں, یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ اگر یہ سچویشن ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت کے آنے کے خطرات ہیں اس وقت؟ مجھے ایسی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ جو تیسری طاقت ہے اس نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا. وہ خان صاحب اتنا بلا رہے ہیں انہیں, گزشتہ 3 مہینے سے کر ہی کیا رہے ہیں وہ مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے آپ پہلے بھی لائے تھے ہمیں, اور اب آپ نے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نیک, ایک اچھے, ایک بہترین آدمی کو آپ اکیلا چھوڑ دیں, اور جو برے لوگ ہیں, بقول میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی مزے کی بات ہے کہ میں اور آپ وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے لیڈر بڑے مزے سے وہ الفاظ یہ کتنی شرم کی. میں تو اس طرح کہوں گا, آپ بھی ایک استاد ہیں, میں بھی یہ کہوں گا, اگر میں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکیں تو یہ خوشی کی بات ہے یا شرم کا مقام ہے؟ اور پھر میں ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ, آپ کو برا لگے گا. میرے اتفاق سے 3 بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں. میرا بہت جانا ہوتا ہے انگلینڈ اور کیمبرج اور آکسفورڈ میں. میں نے خود لیکچرز وغیرہ بھی دیے, BBC میں پڑھایا بھی. آپ یقین مانیں جو زبان آج کل یہاں استعمال ہو رہی ہے, وہ کوئی کہتا ہے میں ہارورڈ کے اندر پروفیسر تھا ہوں اور وہ یہاں کی خدمت کے لیے, کوئی کہتا ہے میں نے کیمبرج سے کیا ہے. تو اگر کیمبرج اور ہارورڈ میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے, یہی تمیز سکھائی گئی ہے, یہی طریقہ پالیٹکس کا سکھایا گیا ہے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے جو کالج ہیں, آپ کا کی جو یونیورسٹی ہے, وہ ان یونیورسٹی سے لاکھ درجے بہتر ہے. کم از کم انہوں نے یہ تو سکھایا کہ جو بات آپ خود کہہ سکتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں, وہ آپ اپنے گھر میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو کم از کم آپ کو آنا چاہیے. کیا پڑھ کے آئے آپ ایسا کہ آپ یہ زبان بولنے لگے؟ ٹھیک ہے جناب. عمران خان صاحب کے 3 مطالبات, ایک تو الیکشن فوری طور پہ ہونا چاہیے, دوسرا الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہو, تیسرا نئی گورنمنٹ آئے اور اس کے بعد آرمی چیف کی جو ہے وہ سلیکشن والے معاملات ہیں. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے کہ کس حد تک ممکن ہے اور کیوں ان کی بات مانی جائے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ایسے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سر عمران خان صاحب کے 3 مطالبات ہیں. ان مطالبات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو مان لیا جائے, پھر لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے, نہیں مانا جائے گا تو لانگ مارچ کریں گے, اور شیخ رشید صاحب کے بیانات بھی آپ کے سامنے. ایک وہ کہتے ہیں جی الیکشنز فوری طور پہ کر دیے جائیں, دوسرا وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کے سلیکشن کا معاملہ ہے, نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد وہ سلیکشن ہوگے, تیسری وہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن تو ہوں لیکن الیکشن کمیشن بھی ہماری مرضی کا ہو. تو یہ باتیں کیا مانی نہیں جا سکتی, لاجیکل نہیں ہے یا سننی نہیں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں یہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو بات جب یہ حکومت بنی تھی عمران خان صاحب کی, یہ اسمبلیاں آئی تھیں پاور میں اور لوگ الیکشن جیت کے آئے تھے, تو بلاول صاحب نے اس ٹائم بھی یہ بات شروع میں کہی تھی کہ عمران خان صاحب اس اسمبلی میں جو آئے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے لے کے آئے ہیں, ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر, سلیکٹڈ ممبر پارلیمنٹ کا ایک لقب دیا تھا. یہ تو واقعی جیت کے نہیں آئے تھے اور وہ اب اصلیت بیان کر رہے ہیں. اب اس میں آگے چلتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن, یہ بیسیکلی ایک میں آپ کو بات بتا دوں, سیاست جو ہے نا
وہ خواہشات کا کھیل نہیں ہے. عمران خان صاحب بیسیکلی پولیٹیکلی ایک امیچور آدمی ہے. یہ نٹنکی کی اور نقلیں اتارنے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. یہ جھوٹ کو برانڈ بنا کے بیچنے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ جب کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی اس سے اچھے آدمی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا تھا. اب یہ ان کے اوپر اعتراض انگلی اٹھا رہے ہیں اور ان کو پرابلم ہے کیونکہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. دوسری چیز کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ کروائے جائیں, بھائی الیکشن تو ٹائم پہ ہی ہوں گے. یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم سے پہلے کروائے جائے, فوری الیکشن کروائے جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج ان کی پبلک میں تھوڑی زیادہ سپورٹ ہے تو آج کروائیں گے. لیکن آپ نے ملک کی آبجیکٹو کنڈیشنز کو بھی دیکھنا ہے. سندھ کے اندر جو ہے آدھے سے زیادہ سندھ ڈوبا ہوا ہے. KPK کے اندر سیلاب ہے, بلوچستان میں سیلاب ہے. یہاں پہ ملک کے اندر 3 صوبوں کے ساؤتھ پنجاب کے اندر صوبوں کی حالت نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ باہر نکل کے, وہاں پہ ابھی لوگوں کو انفراسٹرکچر, کھانا پینا, ان کو کراپس, ان لائف سٹاک, ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں کھانے پینے کی. اور عمران خان صاحب کو یہاں پہ الیکشن کی یاد آ رہی ہے. جب ہم یہ بات لانگ مارچ کرنے سے پہلے کرتے تھے کہ الیکشن عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں, کرا دیں, اس ٹائم پہ کیوں نہیں کراتے تھے جب ان کو اٹھا کے آئینی اور قانونی طریقے سے گھر بھیجا گیا؟ اب ان کو یاد آ گیا کہ جی الیکشن کروائیں. خان صاحب یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی مرضی سے حکومت کریں اور جب دل چاہے آپ کہیں جی الیکشن کروا دو. ہاں یہ الیکشن آپ کروا کے ان کو پتا ہے کہ جی الیکشن کروائے, ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ یہ جیت کے آ جائے. اب یہ چاہتے یہ ہے کہ جی جو چیف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ نئی گورنمنٹ آگے کرے تاکہ ان کو پتا ہے کہ جی ہم نے جب آنا ہے تو ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کریں تاکہ ہم اس ملک کو اپنی مرضی سے رن کریں, جیسے کہ یہ پیچھے چلاتے رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ گورننس میں, پبلک پالیسی میں, فورن پالیسی میں, اکنامک سٹیبلٹی میں, اخلاقیات میں, ہر چیز میں بری طرح فیل ہوئے ہیں اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی. اب یہ اپنی خواہشات کے اس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ حکومت بنائے اور حکومت کرے. ایسا نہیں ہوتا. سیاست خواہشات کا کھیل نہیں ہے, ان کو پریکٹیکلی فیس کرنا ہے. ہاں یہ جو لانگ مارچ کی تھریٹ کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کی 2-3 صوبوں میں حکومت ہے اور وہاں سے یہ لے کے آئیں گے, اسلام آباد کو چوک کریں گے. خان صاحب کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کی تھی ایک پھول نہیں ٹوٹا تھا, اور جب انہوں نے KPK سے لانگ مارچ لے کے آئے تھے انہوں نے آدھے سے زیادہ اسلام آباد کے درخت جلا دیے تھے, لوگوں کی دکانیں, گاڑیاں ان کے کارکنوں نے توڑ دی تھی. اور ابھی بھی یہ خون خرابے کی یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گی ذوالفقار علی بدر صاحب, مجھے یہ بتائیں کوئی گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے تصادم بڑھ رہا ہے, ایک چپکلش بڑھتی چلی جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کوئی ڈائلاگ کی سچویشن نہیں ہے کہ چلے آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, الیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں, لانگ مارچ پہ بھی بات کرتے ہیں, تقرری پہ بھی بات کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. خان صاحب ٹیبل پہ آئیں, آ کے بیٹھ جائیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز جتنی گورنمنٹ کی نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نیگوسیشن کے اندر, ڈائلاگ کے اندر. کوئی بات منوا لیتے ہیں, کوئی بات مان لیتے ہیں, لیکن خان صاحب اگر بضد ہیں, ضدی بچے کی طرح کے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ماننا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے یہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہوں گی. کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, بات بھی ہو سکتی ہے, بیٹھ کے چیزوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ڈائلاگ کے اندر پہلے آپ کو اپنا مائنڈ بنا کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا ہے. لیکن جو شخص حکومت میں رہ کے اپوزیشن سے ڈائلاگ نہ کرے اور حکومت سے جب باہر نکلے تب اس نئی آنے والی حکومت کے اندر ڈائلاگ نہ کرے, اس شخص کا کیا پولیٹیکل کیلیبر ہوگا؟ پولیٹیکل امیچورٹی ہے یہ تو. سر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ سے ایک اور سوال بہت ضروری ہے کہ آڈیو لیکس بڑی سامنے آ رہی ہیں, آگے بھی کہا جا رہا ہے کچھ ویڈیو بھی سامنے آنے والی ہے, اس کی بھی بات کی جا رہی ہے. یہ آڈیو لیکس کے کانٹینٹ پہ جانا چاہیے یا ہماری سیکیورٹی پہ سوال اٹھنا چاہیے؟ دو باتیں سر, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ چاہے آڈیو عمران خان صاحب کی لیک ہو یا شہباز شریف صاحب کی لیک ہو, جس کی بھی لیک ہو ایز اے پرائم منسٹر, اور کسی بھی امپورٹنٹ آدمی کی آڈیو لیک ہو اور اس کو
بتایا جائے کہ یہاں پہ سیکیورٹی بریچ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ تمام جو یہاں پہ فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کی باتیں ٹیپ ہو سکتی ہیں تو اس میں ملک کا کتنا نقصان ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان آڈیو لیک سے لوگوں کی سوچ کا پتہ چلتا ہے, جہاں پہ جھوٹ کو برانڈ بنا کے بیچا جاتا ہے, جہاں پہ میر صادق اور میر جعفر کو برانڈ بنا کے سیل کیا جاتا ہے, جہاں پہ ریاست مدینہ کو توبہ نعوذ باللہ سر میں آپ کی بات سمجھ گئی. میں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سر مجھے یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ چیپیاں لگائی گئی ہیں, 3 گفتگویں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک گفتگو ہے اور آڈیو لیک ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اسد عمر صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی چیپیاں لگائی گئی ہیں, ان کو کہیں کہ کورٹ میں جا کے اس کے اوپر کر دیں, یا اس سے پہلے اگر کرنا ہے تو ایف آئی اے کا ونگ ہے سائبر کرائم, اس کے اندر جا کے ایک اپلیکیشن دیں, اس کا فرینزک کروا لیں, کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے خود ہی اس کا فرینزک کروا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور مزید اس کے اوپر انکوائری کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے, مزید پروب کریں گے, ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اس میں تو کوئی بری چیز ہے نہیں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ جا کے کمپلیننٹ تو بنے. ان کا تو ڈینائل ہی نہیں آ رہا کسی آڈیو کے اوپر. لیکن سر یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا پروٹوکول بھی تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی آ رہا ہے اس کی باتیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں, اور یہ کون کرتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے کن اداروں کی ذمہ داری ہے, تو یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں. اگر پھر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر تو سوال اٹھتا ہے اس بات کا, اور پھر اگر تحقیقات ہو رہی ہے تو انہی اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہیں, تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ابھی تو کوئی یہ سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی اور آگے مزید بھی آنے والا ہے. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ ہے, یہ آڈیو لیکس آئی ہیں, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ چاہے عمران خان صاحب کے ٹائم کی ہے یا اس کے بعد کی ہے, یہ جس کی بھی آڈیو لیکس آئیں گی, یہ بات ملک کی سیکیورٹی کی ہے. یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور یہ کمیونیکیشن اگر کوئی حساس ادارہ یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی سننا چاہتی ہیں وہ بالکل سنیں, اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس بغیر بتائے یہ چیزیں سن لی ہیں تو اس کو باہر نہیں لانا چاہیے. اب یہ کون باہر لا رہا ہے؟ یہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, کوئی اور لا رہا ہے, تو اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کس نے ہے. nobody is taking the responsibility. تو اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر پروب ہونا چاہیے اور سارا میٹر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیوں, اندر کی جو باتیں ہیں باہر آ رہی ہیں یہ کب سے ہو رہا ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی باتیں باہر آ رہی ہیں نا, تو یہ ان کے زمانے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب تو ابھی آئے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے, اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں پتہ ہوتی کہ یہ باہر آ رہے, تو پھر عمران خان صاحب کے ٹائم سے جب یہ ٹیپ ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے ان کے زمانے کا بھی جو وزیر داخلہ ہے اور وہ پرائم منسٹر کو وہ ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں, تو ان کو بھی ڈے ٹو ڈے افیئر, یعنی جو آج کے معاملات ہوتے ہیں اگلے دن صبح ٹیبل پہ ان کے پرائم منسٹر کے سامنے ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یہ چیز خود کروا رہے تھے, اور ان کے اندر ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ بالکل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ ساری ٹیپس کریں اور پھر لوگ مجھے بتائیں کون بندہ کیا بات کر رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے. تو اس کے اندر میٹر کو پروب کر لینا چاہیے, انویسٹیگیٹ کریں گے, خان صاحب کو بھی کریں, باقی لوگوں کو بھی کریں, تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. اس میں تو آپ نے ایک بات کا نیا رخ ہمیں دکھایا ہے, اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سر. ہمارے ساتھ اس وقت جو منور مرزا صاحب بھی ہیں. منور مرزا صاحب, آپ سے میں اسپیشلی یہی والا سوال کنٹینیو کروں گی. 2 باتیں ہوتی ہیں, ایک آڈیو لیک کا کانٹینٹ ہے, دوسرا یہ کہ ہوئی کیوں, سیکیورٹی کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی تو بات بتاؤں کہ آڈیو لیک کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ تو کوئی نہیں, کوئی چھپی ہوئی بات ہے, یا یہ کہ پتہ لوگوں کو نہیں ہے, یا یہ کوئی انکشاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ کے پروگرام کے اندر. سب کو پتہ ہے فرانزک اس کی وہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ساری وہ آڈیو لیک جتنی بھی ہیں ان کا فرانزک کرا لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جینوئن ہے یا نہیں ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ آڈیو لیک؟ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ نارمل ایڈیٹنگ جو ہے نا,
اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، آخرکار 30-35 سال ٹیلی ویژن کے اندر رہنے کے بعد اور ایڈیٹنگ کرانے کے بعد مجھے اتنا تو پتا ہے کہ کہاں جمپ ہے اور کہاں جمپ نہیں ہے، کہاں ایڈٹ لگا ہے اور کہاں ایڈٹ نہیں لگا. ساری زندگی یہی کام. اگر اس گفتگو کے 3 پارٹ کو دیکھا جائے تو تینوں میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. چلے ٹھیک ہے، 3 چیپیاں بھی ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، آپ 3 اگر باتیں لانے چاہتے ہیں، آپ نہیں ایڈٹ کرتی کیا 3 باتیں لانے کے لیے؟ تو پھر آپ سے کہنے جی آپ کو تو چاہیے کہ اگر وہ 1 گھنٹے کوئی آدمی بولا ہے تو وہ 1 گھنٹہ اسی طرح آپ چلاتے رہیں. تو کوئی بھی نہیں چلاتا 1 گھنٹے تو. مگر فورینسک موجود ہے نا، تو آپ یہ تو چیک کر سکتی ہیں کہ یہ جینوئن ہے یا نہیں ہے. وہ سیکنڈلی سیکورٹی کی آپ نے بات، سیکورٹی کا ہیسٹ آپ کے پاس جو ادارہ ہے وہ تو نیشنل سیکورٹی ہے نا. وہ اس کی آپ نے میٹنگ بھی بلا لی، آپ نے اس کے اندر فیصلے بھی کر دیے. تو اب کس ایجنسی نے کیا کیا، کس ایجنسی نے کیا نہیں کیا، اور یہ مسئلہ آپ نے دیکھا یہ کب سے پیدا ہوا ہے؟ یہ 4-5 سال سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج سے نہیں چلا آ رہا. اور یہ میڈیا کا جو اتنا زیادہ ہائپ ہے نا، کوئی کہتا ہے سوشل میڈیا سے انقلاب آ رہا ہے. وہ حالانکہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آیا تھا، عرب اسپرنگ، اور وہ اتنی بری طرح سے ناکام ہوا کہ اب اس کا نام پورے عرب میں تو کوئی لیتا بھی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں لیتا. لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں، اب یہ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس اور پتہ نہیں کیا. سر ذوالفقار علی بدر صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ خان صاحب کے دور میں ہوا، ہو سکتا ہے خان صاحب نہیں اسٹار، اور خان صاحب نے پہلے بھی کہا کہ یہ سیکورٹی کے لیے ہوتا ہے. وہی بات کو انہوں نے اعتراف کیا تھا، یہ بہت اچھا کیا کرتے ہیں وہ تو، وہ بہت اچھا کرتے ہیں. وہ جو لوگ میری بات کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک نارمل ایجنسیز کا کام ہی یہ ہے. تو اگر ان کے اپنے الفاظ میں لیا جائے تو وہ بہت اچھا کام ہوا ہے. مطلب باوجود اس کے کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے، لیکن ان کو یہ بات اس کا مطلب ہے پتہ تھی کہ یہ ہوتی ہے ریکارڈنگ، اور ان کے حساب سے تو یہ سیکورٹی بریچ نہیں ہوئی. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جو کہ ہوتا ہے، اور وہ اسے اپریشیٹ کرتے تھے. ٹھیک، لیکن ان کے حساب سے اب جو حکومت آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ سیکورٹی بریچ ہے، اسی لیے انہوں نے نیشنل سیکورٹی. تو اب آپ انتظار کریں اس کا. نیشنل سیکورٹی نے جو ہائیسٹ لیول میں، اس میں تو اتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایکسپرٹ بھی آخرکار ان کو لایا جائے گا، وہ فیصلہ کر کے بتا دیں گے. اور تیسری بات جو آپ جس کے اوپر یہ نہیں سب لوگ معترض ہیں وہ یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کی باتیں جو ہیں وہ باہر کیوں نکلتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ امریکہ کے اندر نکسن کس بات کے اوپر گئے تھے؟ واٹر گیٹ اسکینڈل کیا چیز تھی؟ سیکورٹی بریچ دنیا میں کہاں نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ ابھی ہم آن کیمرہ ہیں، اگر میں اور آپ اس وقت آن کیمرہ ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم جب آف ایئر ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری گفتگو کا ایک الگ پہلو ہوتا ہے، وہ بھی ایک سننے کی بات ہے. آپ نے دیکھا وہ پاکستان میں وہ بھی جا چکا ہے، کئی 1-2 اینکرز کا، اور وہ ایک صاحب آئے تھے، یاد ہے آپ کو ان دونوں کا وہ پوری وہ جو تھی وہ پروگرام کا بعد میں جو آف ایئر کیا تھا وہ بھی سب کا سب آؤٹ. ہر چیز ہو چکی ہے، ہر چیز پاکستان میں ہو چکی ہے. ایک چیز نہیں ہوئی ہے، وہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں کہہ دوں. جی سر. پاکستان میں نیشنل اسمبلی موجود ہے، آپ نے گرینڈ ڈائلاگ کا ذکر کیا تھا. پاکستان میں نیشنل اسمبلی موجود ہے، پاکستان میں سینٹ موجود ہے یعنی پارلیمنٹ موجود ہے، پاکستان میں کے لوگوں نے اپنے نمائندے وہاں بھیجے ہوئے ہیں. کسی گرینڈ ڈائلاگ وغیرہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، وہاں پر جا کر فیصلہ کریں جس کام کے لیے آپ کو عوام نے بھیجا ہے. لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، جو کچھ کرنا ہے اسے لائیو کر کے. ٹھیک ہے جناب. ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ایک سوال بہت امپورٹنٹ پوچھنا ضروری ہے. کشمیر کے مسئلے پہ بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور اس پہ جرمنی نے بھی اپنا موقف دیا. یوکرین کے حوالے سے بات کی گئی کہ جس طرح یوکرین نے کے حوالے سے اقوام متحدہ نے موقف اپنایا، کشمیر کے حوالے سے بھی ہوا. سر کیا کہتے ہیں ساری صورتحال میں؟ اس وقت جو ہے بھارت نے اس پہ اعتراض بھی اٹھایا لیکن اس کے اعتراض کو نہیں مانا گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے کامیابی سمجھی جا رہی ہے اس چیز کو. جی بالکل. اس کے اندر آپ دیکھیں نا پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر کتنی کامیابی ہے کہ آپ نے ایک تو یونائٹڈ نیشن کے اندر 141 ملکوں میں، جس میں چائنا، رشیا، امریکہ، تینوں نے آپ کو کلائمیٹ چینج میں سپورٹ کیا. اور کشمیر کے اوپر جب بات آئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سیدھی پالیسی بتائی پاکستان کی. انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹرن کنٹریز یہ سمجھتی ہیں کہ یوکرین کے اندر زیادتی ہو رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونی چاہیے، عمل درآمد ہونی چاہیے،
تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کشمیر کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنا ایڈوکیسی کی ہے کشمیر کے کیس کی اور اس میں کامیابی لی. انہوں نے یہی چیز جا کے جرمنی کے اندر بھی وہاں کی فارن منسٹر کو اور وہاں کے لوگوں کو بتائی کہ یہ کشمیر کا کاز ہے اور یہ کشمیر کے اوپر آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے. انہوں نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا اور ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں جرمنی کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مل کے اس چیز کے اوپر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کشمیر کا یہ معاملہ اجاگر کیا. تو اس سے انڈیا کو آگ لگی. انڈیا کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ جی یہ تو غلط کر رہا ہے جرمنی. جرمنی نے بھی اس چیز کو ڈینائی کر دیا اور پاکستان نے بھی جو انڈیا نے موقف اٹھایا تھا اس کو رد کر دیا. دیکھیں جرمنی ایک انڈیپینڈنٹ علی بدر صاحب، یہ یقیناً ایک ایسا مدعا ہے کہ جس پہ تفصیل سے گفتگو ہونا ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. میں اپنے معزز مہمان منور مرزا صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. یاسین آزاد صاحب اور ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.